مفتی سلمان ازہری کا بہت ہی پیارا بیان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ضرور سنیں، شیئر کریں، لائک کریں۔ الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ آج کی یہ محفل پاک سلطان الاولیاء سراج الاصفیاء شہنشاہ بغداد تاجدار ولایت شہباز لامکانی قندیل سبحانی محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس دربار میں میں اپنی گفتگو سے پہلے ان کے عظیم عاشق جس کو دنیا سنیت فنا فی الغوث اور مجدد میت حاضرہ کے نام سے جانتی ہے، امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خراج عقیدت پیش کی ہوئی منقبت ہے، اسی سے میں بارگاہ غوث میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اے سلطان الاولیاء، اے شہنشاہ بغداد، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ توجہ، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اے غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ ہم تو ابھی تلوے کو ہی نہیں پہنچ سکے، تمہارے سر تک کون پہنچے ہیں۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وہ شہنشاہ بغداد اگر منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو پھر ہند کے خطے سے معین الدین اجمیری بھی یہ کہتے ہوں کہ بل علی رأسی و علی عینی، اے سلطان الاولیاء صرف آپ کا قدم گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی ہے۔ اور پھر اولیاء کاملین نے پکار کر کے دربار غوث میں یوں کہا تھا جب آپ نے اعلان کیا میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے، جس کی گردن بنی منبر اولیاء، جس کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے جب اعلان کیا تو کیا اولیاء کاملین نے جواب میں کیا کہا تھا؟ جواب میں کیا کہا تھا؟ غوث پاک نے جب بغداد سے پکارا تو پورے مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اولیاء نے یوں کہا تھا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ گردن ہی کیا ہے، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، آپ کی مرضی جہاں ہو میرے آقا آپ قدم رکھتے ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ عزیزان گرامی وقار، تاجدار بریلی نے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش اس طرح سے کیا کہ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اے شہنشاہ بغداد، تیری میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔
ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سرکار بغداد کی بارگاہ میں پھر استغاثہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں عرض کرتے ہیں، اے شہنشاہ بغداد، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جس کی گردن میں قادری پٹا ہو، جس کی نسبت سلسلہ قادریہ سے ہو گئی ہو، اس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، ہم کتا پاک ہیں شہنشاہ بغداد کے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور اے سننے والو، میں نے اپنے آپ کو سگ کہا، کتا کہا، تو کہیں تم اس خیال میں نہ آ جانا کہ کتا معمولی ہوتا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی سوایہ کر دیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کی تک پرواہ نہیں کرتا غوث پاک کا کتا۔ تو میں نے اپنے آپ کو کتا کہا تو اس بھول میں نہ رہ جانا کہ کتے کو کوئی بھی مار لے جائے گا، اٹھا لے جائے گا۔ ہم نے کہا ہے دربار غوث کا کتا جو شیر کو بھی خطرے میں نہیں لاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بارگاہ غوث میں جو جھوم کر کے اشعار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے ہیں، وہی ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی ہیں۔ سرکار بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً آپ کے ولی کامل ہونے پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے۔ اتفاق کا مطلب صرف بریلویوں کا نہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت سے ان میں سے کسی کا انکار نہیں۔ آج بھی بغداد میں جائیں، لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، شیعہ بھی کھا رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر آج بھی بٹ رہا ہے۔ بغداد کی وہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سنی اور شیعہ دونوں ہیں، دونوں تسلیم کرتے ہیں ان کی ولایت کو۔ اب رہے بات اہل حدیث کی یا دیوبند کی، ان کی کتابیں اٹھاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک کے متعلق انہوں نے کیا کیا نہیں لکھا۔ پیر پیراں، میر میراں، شہنشاہ بغداد، بلکہ شیخ ابن تیمیہ جو ہر ولی کی تنقید کرتا تھا، ہر صوفی پر طعن و تشریح کرتا رہا، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ میرے پاس اتنی تواتر تک، تواتر کہتے ہیں اتنے لوگوں کا بیان کرنا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ شیخ ابن تیمیہ کہتا ہے میرے پاس اتنی تواتر سے کسی اور کی کرامتوں کا ذکر نہیں پہنچا جتنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پہنچا ہے۔ الفضل لما شہید بھی الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت پر تقریباً امت کا اتفاق، بعد میں آنے والے سارے مسلمان انہیں ولی مانتے ہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ ولایت تک سب کا اتفاق ہے، اب غوث کے مقام کے متعلق الحمدللہ ہم منفرد ہیں اس میں، اس لیے کہ ہم انہیں غوث اعظم بھی کہتے ہیں، استغاثہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جہاں شرک، بدعت اور کفر کے فتوے لگتے ہیں کہ بریلوی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء سے مانگتے ہیں، اور یہ بیویوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، ہاں اپنے بچوں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ چپراسی اور نیتاؤں سے مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ کسی صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا تھا آپ غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ اعظم اللہ ہوتا ہے سب سے اعظم، غوث کہیں ٹھیک ہے۔ سلفی صاحب تھے، ہم نے کہا کہ آپ کو سرکار عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے پر اعتراض ہے، لیکن ایک چوڑا چمار ملک کا پرائم منسٹر بن جائے تو اسے وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی دقت نہیں آپ کو، وہاں اعظم کہتے ہیں آپ، اعظم کہنے میں آپ کو وہاں جھجک بھی نہیں آتی، اور غوث پاک کو اعظم کہنے میں آپ کو شرم آنے لگتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، آپ کا اعظم کوئی اور ہے، ہمارا اعظم کوئی اور ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار بغداد شہنشاہ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی۔ یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے۔
بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی یہ شعبان کا آخری دن، اور آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی. آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے. یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے. اور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں، آپ کی ماں خود بتاتی ہیں دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا، 29 کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا، بعض کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا. تو یوم الشک کہتے ہیں، یعنی 30واں جو شعبان کا ہوتا ہے وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے، 30 شعبان بھی. تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غوث پاک کی ماں ہے، پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں شک ہو گیا ہے. آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے. کہا کیسے؟ کہا صبح سے میرا بیٹا عبد القادر دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی. جس وقت غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا. ان کی ماں کہتی ہیں سحری سے لے کر افطار تک غوث پاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھے، آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاگو نہیں تھے، لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لیے آتا ہے. آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا. اللہ کے اولیاء ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا، جلوہ بار ہونے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نظام خداوندی کو زمین پر قائم کریں. جس کی کائنات ہے اسی کی بات یہاں پر قائم ہونی چاہیے. اب یہ باتیں وقت کے ساتھ گزرتی جاتی ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں. آپ سب کو پھر میں یاد دلا دوں، میرے عزیز، میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے. ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا اس وقت ہماری روحوں کو بلا کر اس نے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں؟ تو سب کی روحوں نے کہا تھا قالوا بلا وربنا، کیوں نہیں مولا، تو ہی تو ہمارا رب ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اسی وعدے پر برقرار رہو گے دنیا میں جانے کے بعد؟ سب نے کہا تھا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا اسی پر باقی رہیں گے. یہاں آنے کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کائنات میں صرف اس کے گن گاتے ہیں. کفار و مشرکین تو وعدہ خلاف ہیں، توڑ دیے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا. لیکن تم نے اللہ اکبر تو کہا، زبان سے تو تم نے تسلیم کیا، لیکن تمہارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مالک کوئی اور ہے. کسی اور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، کسی اور کی دریوزہ گیری کر رہے ہو، کسی اور کی خوشامدی میں کھڑے ہوئے ہو. درباروں کے آستانوں کے دروازوں پر تمہارا کھڑا ہونا گھنٹوں پر کسی کو راضی کرنے کے لیے، یہ تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نے رب اعلیٰ کو اکبر نہیں سمجھا. وعدہ تو تمہاری روحوں نے کیا تھا کہ تیرے سوا کسی کو ہم حاکم نہیں تسلیم کریں گے، حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے. اولیاء کاملین یہی بات یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، پھر تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں. اور جس شان سے وہ دنیا میں آتے ہیں بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت طاہرہ کی پابندی ان کے ہر قول و عمل میں نظر آتی ہے، ہر قول و عمل میں. اس لیے کہ ہم جس کی زمین پر ہیں اور جس کی آسمان کے نیچے ہیں، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی، بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے، یہ زمین سب کی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے. آپ نے کہا چپ رہو، زمین اللہ کی ہے اور صرف اللہ کا نام ہو. یہ سب کی ہمت نہیں بولنے کی. زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے، اسی کے لیے زیب دیتا ہے. جس کے گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو. عزیزان گرامی اوقات، سرکار بغداد ان کی کرامات اپنی جگہ پر، لیکن ان کی زندگی کے کچھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
منقبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمیں غوث اعظم، زماں غوث اعظم، 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 پکارے ہے سارا جہاں غوث اعظم، پکارے ہے سارا جہاں غوث اعظم، زمیں غوث اعظم، زماں غوث اعظم، پکارے ہے سارا جہاں غوث اعظم۔